زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ سبحان اللہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ سے بہت سارے معجزات ملے۔ ویسے تو ہر معجزہ رسول پاک علیہ السلام کی ایک الگ ہی شان کو ظاہر کرتا ہے، لیکن جو معجزہ آپ کو سب سے بڑا ملا وہ ملا معراج۔ معراج کریم آقا علیہ السلام کا ایسا معجزہ ہے کہ جس معجزے کی برکتیں اور جس معجزے کی رفعتیں ایسی ہیں کہ انسان جو ہے اس کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واقعہ معراج ہوا، رجب شریف کی 27ویں رات کو آقا کریم علیہ السلام کو جو معراج نصیب ہوئی اور سر کی آنکھوں سے اپنے پاک پروردگار کا دیدار نصیب ہوا، یہ ایسا عظیم معجزہ ہے کہ ایسا معجزہ کسی کو نہیں ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ سے خطاب ہوتا ہے، لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کیسا مقام رکھتے ہیں، رب نے آپ کو بلایا اور اپنا دیدار کروایا۔ کیا کیا باتیں ہوئیں، کتنا قرب ملا، کیا کیا شانیں نصیب ہوئیں، اللہ جانے، اللہ کے حبیب جانے۔ کیا خوبصورت کسی شاعر نے کہا ہے کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو جو معراج عطا فرمائی، اس معراج میں نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا مشاہدات کیے۔ آپ نے جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، آپ نے فرشتوں کو دیکھا، جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے نبیوں کی امامت کی اور آسمانوں پر اللہ کے نبیوں سے ملاقات کی، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کو اس مبارک رات میں بڑا خوبصورت ایک تحفہ ملا، وہ تحفہ نماز کا۔ کیا کیا گفتگو ہوئی، کس طرح کی کیفیت رہی، سارا کچھ بیان کرنا تو یقیناً ممکن نہیں ہے، لیکن معراج شریف کی برکتیں لینے کے لیے کچھ گفتگو انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مبلغین ہیں ان کا آپ کو تعارف بھی کروائیں، اور مبلغین کی زیارت بھی آپ اسکرین پر کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مبلغین میں ہمارے حاجی عبد القادر صاحب ہیں، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں حاجی صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے عبد الاحد بھائی ہیں، سینئر مبلغ ہیں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے، اور ہمارے بزرگ مدنی چینل کے جو مبلغین ہیں ان میں سے ماشاءاللہ بزرگ اور سینئر اسلامی بھائی ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے نیاز اتاری بھائی، ماشاءاللہ نیاز بھائی بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ آپ نیاز بھائی کی گفتگو مدنی چینل کے مختلف پروگرام میں سنتے رہتے ہیں اور ان کو دیکھتے بھی ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہمارے ناصر اتاری بھائی، بڑے خوبصورت آواز میں کلام پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں۔ آج بھی ناصر بھائی سے کلام سنیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مزید مبلغین کے بارے میں بات کریں گے۔ عبد الاحد بھائی کے بارے میں اس طرح میں نے عرض کیا کہ بڑی خوبصورت ماشاءاللہ گفتگو بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تصویر دیکھیں، اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں۔ یہ تصویر دیکھیے،
اس تصویر میں ایک درخت ہے اور درخت کے پیچھے آپ دیکھیے اسکول بیگ ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی ایک لوہے کا یا ڈنڈا ہے، یہ کیا ہے، اور جڑیں بھی نظر آ رہی ہیں، اور اس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ دھواں اٹھ رہا ہے اور آلودگی ہے۔ یہ چیزیں ہیں، ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے معراج کے دولہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی بات کریں گے، آپ کی عظمت و شان کی بات کریں گے، آپ کی نعتیں پڑھیں گے اور انشاءاللہ استغاثے بھی کریں گے۔ ناصر بھائی کلام سنائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے وابستہ ہو گئے، تیرے آستان سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 یا اللہ 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 یا اللہ لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ مولا 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 اللہ 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 یا اللہ یا اللہ 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 یا اللہ ربی حسبی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، ربی حسبی جل اللہ ما فی قلبی الا اللہ، ربی حسبی جل اللہ ما فی قلبی الا اللہ، حق 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 اللہ اللہ، رب 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 سبحان اللہ، مولا مولا اللہ یا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ یا اللہ اللہ واحد یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے اللہ واحد یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے مولا 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 اللہ 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 یا اللہ میں ہوں بندہ وہ مولا میرا میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا مولا 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 اللہ یا اللہ بلبل طوطی پروانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ کمری جس کا مستانہ کمری جس کا مستانہ کون چکور کا جانا مولا میرے مولا اللہ 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 یا اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جینا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جینا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جینا دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ قلب مولا مولا لا
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کا چین، دلوں کا قرار، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں رکھا گیا ہے۔ دل اگر اپنی غذا اللہ کا ذکر کرتا رہے، اگر روح کو اس کی غذا اللہ کا ذکر ملتی رہے، روح بھی تازہ رہتی ہے، دل بھی اطمینان میں رہتا ہے۔ یہ جو آج ٹینشن ہے، یہ جو آج لوگ پریشان ہیں، لوگ آج طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ جو کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا کم کر دیا ہے، ذکر کم کرنا شروع کر دیا ہے، لوگ نمازوں سے دور ہو چکے ہیں، لوگ قرآن پڑھنے سے دور ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ قرآن کی تلاوت کرنا معمول بنا لیتے ہیں، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، انشاءاللہ الکریم آپ خود محسوس کریں گے آپ کے دل کو تازگی ملنا شروع ہو جائے گی۔ آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، احادیث میں آتا ہے جو بندہ قرآن کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اور دعائیں نہیں کرتا، یعنی قرآن زیادہ پڑھنے کی وجہ سے دعائیں مانگنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ملتا، فرمایا اللہ اسے وہ کچھ عطا کر دیتا ہے، وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جو دعائیں مانگنے والوں کو بھی اتنا نہیں ملتا۔ قرآن اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی رب فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت اللہ کا ذکر کرنے پر انسان کو ابھارتی ہے۔ جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے دنیا میں بھی پرسکون رہتا ہے، انشاءاللہ آخرت میں بھی پرسکون رہے گا۔ عبد القادر بھائی کیا کہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے سے کیسے دلوں کو تازگی ملتی ہے، چہرے نورانی ہوتے ہیں، کیسے برکتیں ملتی ہیں، کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ راشد نور بھائی، یہ آپ نے ایسا ٹاپک چھیڑا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کیا بات۔ اب ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا گزارا کس بات پہ ہے، کیا دنیا ہی دنیا کمانے کے لیے ہے، یا دنیا اور آخرت کو بھلائی پانے کے لیے ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کی بزرگی کو جو ہے وہ بیان کریں، ہمارے رب تعالیٰ سے تعلق کتنا جڑا ہے، کتنا جوڑنے کے لیے کہا گیا ہے، اس پر ہم توجہ رکھیں۔ کیا ہم نماز میں سکون پاتے ہیں یا نہیں؟ کیا قرآن پاک کو دیکھ کر ہمیں سکون ملتا ہے کہ نہیں؟ کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کے بعد کیا ہم اپنے اندر سکون پاتے ہیں؟ یقیناً سکون کی تلاش ہر کسی کو ہے، مگر وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا کہ وہ سکون کدھر تلاش کرے۔ سن لو کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دلوں کا اطمینان چاہیے تو ہمیں بہت سارا، مگر اس کی تقویٰ کتنی کرتے ہیں؟ دنیاوی معاملات میں ہم اتنا الجھ جاتے ہیں کہ بسا اوقات اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے وہ ہمارے لبوں پر نہیں آ پاتا۔ اصل چیز یہی ہے کہ انسان اگر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے تو برکتیں، رحمتیں بندے کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ مدیشن کے ناظرین، یہ تو ایسا پیارا ذکر ہے جتنا بھی کرتے رہیں یقیناً بہت ہی کم ہے، اور ایمان والے ان کی شان کیا بیان کی گئی؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ جو ایمان والے ہیں نا، ایمان والے، ان کے دلوں کو تو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اور اللہ کے ذکر کی ایک صورت وہ یہ بھی ہے کہ اللہ والوں کا ذکر کیا جائے، اللہ کے محبوب کا ذکر کیا جائے، کیونکہ حدیث قدسی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، اے پیارے حبیب جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ تیرا بھی ذکر کیا جائے گا۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے حبیب کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں معراج کا دولہ بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کو رجب شریف کی 27ویں شب
معراج نصیب ہوئی۔ معراج کب ہوئی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کہاں سے شروع ہوئی؟ معراج کی رات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کچھ دیکھا؟ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ابتدا ہم کرتے ہیں عبدالاحد بھائی سے۔ عبدالاحد بھائی، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا، ہو سکتا ہے نئے ہمارے ساتھ ناظرین ہوں اور بہت ساروں کو ممکن ہے معلوم ہی نہ ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کو معراج کس تاریخ کو ہوئی اور معراج کہاں سے شروع ہوئی، معراج کس سواری پر آقا کریم علیہ السلام کو ہوئی۔ تو بنیادی باتیں اگر ہمارے ناظرین کے لیے کچھ یہ بیان فرمائیں، اس کے بعد مزید آگے بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ راشد نور بھائی الحمدللہ عز و جل مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے ہی پیارے انداز سے اس پورے واقعے کو بھی اور بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جسمانی معراج جو ہے نا، یہ نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت سے 2 سال قبل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن ہمشیرہ ام ہانی کے گھر 27 رجب کو موجود تھے، اور وہ پیر کی رات تھی، اس وقت آپ معراج پر تشریف لے گئے۔ اور الحمدللہ عز و جل معراج کی ابتدا جیسا کہ آپ نے کہا کہ کہاں سے ہوئی، اس کے بارے میں شارح بخاری علامہ محمود عینی حنفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آرام فرما رہے تھے۔ ام ہانی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ بہن، جی بالکل، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں چچا کی بیٹی، چچا کی بیٹی کہلاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ام ہانی رضی، چلے آپ نے گفتگو کی ہے تو تھوڑا سا اور بھی عرض کر دوں کہ بڑا پیارا ان کا جو گھر جہاں تھا نا مسجد الحرام میں، اور ایک عرصے تک جو ہے نا عاشقان رسول جو ہے وہاں اس فضاؤں کی زیارت اس انداز پہ کرتے رہے، اور وہ یوں سمجھے کہ وہ جو مقام تھا وہاں جب ہم جاتے تھے، الحمدللہ میری سنت کے ساتھ بھی حاضری ہوئی، تو وہاں خوشبو آتی تھی۔ اور آج بھی یعنی یادگار کے طور پر وہ جو مقام تھا وہاں ایک چھوٹی سی کھوٹی بھی یادگار کے طور پر دکھائی جاتی تھی، تو وہ آج بھی دونوں پلر کورڈ کر کے وہاں اس مقام پر موجود ہیں۔ اچھا، یعنی کہ آج بھی اگر عاشقان رسول اگر وہاں جائیں تو پہچان ہو سکتی ہے؟ پہچان ایسے ہوگی کہ باب عبدالعزیز سے جیسے انٹر ہوں گے نا تو اپنے دل کی جانب تھوڑا سا اس جانب چلیں گے تو 2 پلر پورے کورڈ ہو کر، کیونکہ جب جائیں گے وہ تو اوپر کی منزل پہ پہنچیں گے، ایکسکیلیٹر سے نیچے جائیں گے، اور جیسے ہی حتیم کی طرف آئیں گے پہلے تو خانہ کعبہ کا دیدار کر لیں گے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد الٹے ہاتھ کی طرف جائیں گے نا تو وہاں عاشقان رسول بیٹھے ہوتے ہیں، اور 2 پلر جو ہے وہ باقاعدہ کورڈ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں آج بھی یہ یاد موجود ہے۔ یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا، جی بالکل، اور نبی پاک علیہ السلام کو یہاں سے معراج، یہاں سے معراج۔ واہ کیا بات ہے، ماشاء تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے، تو اس میں ہوا یہ کہ چھت جو ہے وہ شک ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ایک فرشتہ اندر داخل ہوا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر مسجد الحرام لے آیا گیا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، پہلے آپ گھر میں تھے، اب گھر سے مسجد الحرام لایا گیا، تو آپ کو اونگ کا اثر تھا، ٹھیک۔ پھر اسے اور مزید بخاری شریف کی حدیث پاک سے واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حتیم میں آرام کر رہا تھا۔ حتیم کو بھی تھوڑا اگر آسان کر دیں، حتیم کو بھی آسان کر دیں، ہو سکے ناظرین کو جگہ ہے کہ جو آپ خانہ کعبہ سے منسلک ایک فصیل دیوار، پیالہ نما دیوار نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں، اور یہ خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے۔ اس کی پوری بایوگرافی ہے، پوری تفصیل ہے کہ کیوں کھلا رہ گیا، اس کی تعمیر کیوں نہ ہو سکی، کچھ بادشاہ نے تعمیر کی پھر دوبارہ اسے کھول دیا گیا، تو اس کی پوری بایوگرافی ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ یہ حتیم جو ہے یہ عین خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ تو اب یہ حتیم مبارکہ میں آپ آرام فرما رہے تھے، تو اچانک جو ہے نا آپ کے پاس آئے، اور آپ کی ہنسلی، یہ جو ہے نا ہنسلی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے کو چاک کر دیا گیا، اور پھر آپ کا دل مبارک اس کو نکالا اور ایک سونے کے تش پر رکھ دیا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اور پھر اسے زمزم سے جو ہے نا وہ غسل دیا گیا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، پھر اس کے اندر بہت سے انوار کو بھر دیا گیا، اور پھر دوبارہ اس جگہ پر یعنی جہاں دل ہوتا ہے اس جگہ پر اس دل کو رکھ دیا گیا۔ اچھا، اس میں عبدالاحد بھائی تھوڑا یہ دیکھیے، محبت والی بات اور وجد آفرین بات کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سارا معاملہ ہو رہا ہے،
اور آپ ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں کہ سینہ مبارک کو کھولا جا رہا ہے، دل کو نکالا جا رہا ہے، حکمت سے بھرا جا رہا ہے، پھر رکھا جا رہا ہے اور جوڑ دیا جاتا ہے، اور آقا علیہ السلام سب دیکھ رہے ہیں۔ آج کل کے دور میں سرجری ہوتی ہے تو کتنے اہتمام کیے جاتے ہیں، اور یہاں پر یہ روحانی سرجری ہے۔ کیا بات! شک صدر کا ایک واقعہ اور بھی عرض کر دوں ساتھ ساتھ کہ آپ جب بچپن میں تھے نا، اور دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر موجود تھے، اور وہ پورے ایک بنو سعد کا ایریا ہے، الحمدللہ جانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے ایام گزارے نا جن گھروں میں، ان کی فضاؤں کی بھی زیارت ہوئی۔ وہاں قریب میں ایک جگہ ہے، اللہ اکبر، اتنی روحانی جگہ ہے راشد نور بھائی، آپ وہاں جائیں نا، تقریباً طائف سے میرے خیال میں 45 یا 50 کلومیٹر دور ہے وہ بنو سعد کا مقام، اور اس پہاڑیوں کے بیچ میں اس مقام پر باقاعدہ ایسی عجیب سی کیفیت آتی ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ بچپن میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر ہوا۔ تو ایک شک صدر وہاں بھی ہوا تھا، پھر یہ کئی یعنی 3-4 جگہوں پر لکھا ہے کہ 3-4 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر ہوا۔ عبداللہ حضرت بھائی ماشاءاللہ جو ہے ذکر کر رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ رونگٹے کھڑے ہوتے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ اگر ایک جو کیفیت یقیناً آپ پر بھی ایک طاری ہو رہی ہوگی، وہ فضائیں، وہ ہوائیں، وہ ایک خوبصورت جگہیں، ان کی ایک منظر کشی جو ایک آنکھوں دیکھا بندہ کرتا ہے نا، تو اس کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ ساتھ ساتھ اگر آپ دعائیں بھی دیتے رہے ہمارے ناظرین کو بھی، اور ہمارے جو یہاں پر بزرگ اسلامی بھائی بھی ہیں، اور مجھے بھی یاد رکھیں، اللہ سب کو وہ نصیب کرے، موجود ہیں سب کو اللہ پاک اس در کی حاضری بھی عطا فرمائے۔ قریب میں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان عالی شان تھا، جہاں آپ نے بچپن گزارا، ایک درخت میں نے دیکھا، سبحان اللہ، اور وہ اس درخت پہ جب گئے نا، حالانکہ وہ درخت جو تھا وہ زعفران کا نہیں تھا، لیکن اس کے ٹاپ پر زعفران اگا ہوا تھا۔ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بکریوں کے ساتھ تشریف لایا کرتے تھے، اپنی سسٹر کے ساتھ جو آپ کی رضائی بہن تھی ان کے ساتھ۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاملہ ہو گیا تو پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک سفید کلر کا خوبصورت جانور لایا گیا، اور جو کہ یوں سمجھیں کہ خچر سے تھوڑا سا چھوٹا تھا اور گدھے سے تھوڑا سا بڑا تھا۔ اس پر آپ سوار اس پر آپ سوار ہوئے، جسے براق کہا جاتا ہے، اور یہ آپ جب سوار ہوئے اور براق پر آپ نے سواری فرمائی، سبحان اللہ، تو بیت المقدس کی طرف آپ کا سفر روانہ ہوا، سبحان اللہ۔ اور پھر اس پورے سفر کو اگر تفصیل سے کیفیت کے ساتھ مزے لے کے پڑھا جائے نا، اور پھر اشعار بھی ساتھ میں ہو رہے ہوں، تو اس کی کیفیت تو راشد نور بھائی بہت زبردست ہوتی ہے۔ اس دوران پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر آپ نے نماز بھی ادا فرمائی، سبحان اللہ۔ یعنی ایسا روحانی سفر، یہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ کہ ایک تو شب معراج نماز جو ہے وہ ہمیں تحفہ ملا، اور یہی وہ نماز ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں مختلف مقامات پڑھتے رہے، جس میں 3 مقامات کا ذکر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ ایک مقام پر جب پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اتریے اور نماز ادا کر لیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور آپ نے نماز ادا کر لی۔ جب آپ نے نماز ادا کر لی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، آپ جانتے ہیں کون سا مقام ہے؟ پھر خود ہی نے کہا کہ یہ طیبہ ہے، یہ وہ مقام ہے، مدینہ المنورہ ہے، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے، سبحان اللہ۔ یعنی اتنا عالی شان مقام کہ اس مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ پھر اور تھوڑا سا آگے بڑھے، پھر ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بھی نماز ادا فرمائی، اور پھر آپ نے دوبارہ اسی طرح سے عرض کیا کہ معلوم ہے کہ یہ کون سا مقام ہے جہاں آپ نے نماز پڑھی؟ تو خود ہی کہنے لگے کہ آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی، اور یہ طور سینا کون سا مقام ہے جہاں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک سے کلام کرنے کا اس مقام پر شرف حاصل ہوا۔ اور پھر ایک اور مقام پر تھوڑا سا آگے بڑھے تو تیسرا مقام تھا، اور اسے کہا جاتا ہے بیت لحم۔ اس مقام پر جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور جانتے ہیں کون سا مقام ہے؟ پھر خود ہی یہ کہنے لگے کہ یہ بیت لحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
ولادت ہوئی. سبحان اللہ. یعنی اتنے عالی شان سفر میں ابتدا سے لے کر آپ دیکھیں گے نمازوں کا تذکرہ ہے. سبحان اللہ. نمازوں کی اہمیت پر ہمیں ایک جو سمجھے کہ گائیڈ لائن مل رہی ہے کہ ہم نے اپنی عبادت کو فوکس کرنا ہے. جیسے ذکر اللہ کے بارے میں آپ نے کہا اللہ کا ذکر ہے, اللہ کے ذکر کے بغیر, حقیقت میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ ذکر کے کئی اقسام ہیں, لیکن بندہ جب اپنی ایکٹیویٹی کرتا ہے اور اس کی توجہ رب کی طرف ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ دل کا ذکر ہوتا ہے, دل کا ذکر ہوتا ہے. اور انسان اگر اس انداز سے اللہ کو یاد کرتا ہے, بلکہ غالباً مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت نے پاس انفاس ایک ذکر کا جو آپ نے کیفیت ایک بیان فرمائی تھی کہ ایسا ذکر ہوتا ہے سانسوں کے ذریعے اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کو یاد کیا جاتا ہے کہ دوسروں کو معلوم بھی نہیں ہوتا اور بندہ رب کو یاد کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی ہم کیفیت کو بیان کر رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اس کو سن بھی رہے ہیں مبلغین سے. مسجد حرام سے معراج کا یہ سفر شروع ہوتا ہے اور مسجد اقصیٰ پیارے آقا علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں براق پر سوار ہو کر, اور اس دوران 3 مقامات پر آپ نماز بھی پڑھتے ہیں. نیاز بھائی, پیارے آقا علیہ السلام مسجد اقصیٰ جاتے ہیں, بیت المقدس میں جاتے ہیں. وہاں پر ہم نے جو سنا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی آپ امامت کرتے ہیں, اور اس کے بعد کیا کیا معاملات ہوئے اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا. راشد نور بھائی, معراج کے دولہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لے کر آئے. ذرا وہ سما تو باندھیے کہ صفیں لگی ہوئی ہیں, انبیاء علیہم السلام بڑے بڑے جلیل القدر صفوں میں موجود ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے. اب وہاں پر جمع ہے, نماز کا صفیں لگی ہوئی ہیں. ہم جب مسجد میں جاتے ہیں اور نمازیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ جو سما ہوتا ہے اس میں ہمارا دل باغ باغ ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں ہم تشریف لے کر آئے ہیں. اور پھر مسجد اقصیٰ جو کہ ہمارا بیت المقدس, وہاں پر ہم جاتے ہیں کہ تمنا ہمارے دلوں کے اندر موجود. جب وہاں پر پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام اقامت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اقامت دیتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور امامت کی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا اور عرض کی کہ آپ نماز پڑھائیے. امام الانبیاء اور پیچھے صف میں جلیل القدر انبیاء صف میں موجود. میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں. اور تصور کیجئے کہ آقا علیہ السلام جب تلاوت فرما رہے ہوں گے اس وقت کیا سما ہوگا. یعنی آج ایک قاری جب امامت کر رہا ہوتا ہے اور اس کی جو آواز ہوتی ہے تو وہ اس قدر نمازیوں کو دل بھانے والی ہوتی ہے کہ وہ نماز کی لذت کو حاصل کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو جب امام الانبیاء ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہوں گے تو اس وقت کیا سما ہوگا. پیچھے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کو آگے بڑھانے والے کون؟ فرشتوں کے سردار سیدنا جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کو آگے بڑھاتے ہیں اور تکبیر کہتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام پیچھے دست بستہ حاضر ہے. کریم آقا علیہ السلام آگے بڑھ کر امامت کر رہے ہیں. امیر اہل سنت نے وہ ہے نا ہے صفارا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں. اگر سنا دیں طرز میں تو صفارا سب حور و ملک ہے, صفارا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں. ایک دھوم دھوم ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں. آج فلک روشن روشن اور تارے جگمگ جگمگ ہے. آج فلک روشن روشن اور تارے جگمگ جگمگ مگ مگ خدا کے آتے
آتے محبوب خدا کے آتے قربان میں شان و عظمت پر سوئے چین سے بستر پر قربان میں شان و عظمت پر سوئے چین سے بستر پر جبریل امین حاضر ہو کر جبریل امین حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ صلی علی میرے آقا صلی علی میرے آقا ہے خوب فضا مہکی مہکی چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہے خوب فضا مہکی مہکی چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہر سمت سما ہے نورانی ہر سمت سما ہر سمت سما ہے نورانی معراج کو دلہا جاتے معراج کی شب شب یاد رکھ حشر میں کیسے وہ بھولیں گے معراج کی شب کو یاد رکھ حشر میں کیسے بھولیں گے آتار اسی امید پہ ہم آتار اسی امید پہ ہم دل اپنے گزارے جاتے میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں، اور آج ہمارے پروگرام کا موضوع وہ ہے معراج کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کی فرمائش کی ہے، نعت سنا دیں میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، مظہر علی بھائی کا میسیج ہے، کلام سنا دیں ڈالو ڈالو محمد پہ پھولوں کے ہار۔ راشد انکل میرے لیے دعا کیجئے گا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک آپ کی طبیعت ٹھیک کرے، آپ کو صحت یابی عطا فرمائے۔ اگر اپنا نام بھی آپ لکھتے تو اور خوشی ہوتی۔ دل سے دعا ہے اللہ آپ کی جسمانی، قلبی، ظاہری ہر طرح کی بیماریاں دور فرمائے، شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ یہ نہ سنا دیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، سلام وعلیکم السلام، منقبت عطار سنا دیں لازمی لازمی، میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے۔ ٹھیک ہے جی، میرا کوئسچن یہ ہے کہ روزہ کب رکھنا تھا معراج کا؟ معراج کا روزہ تو پورے ماہ مبارک میں روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ ویسے خاص طور پر پہلی، دوسری اور تیسری رجب کی جو تاریخ ہوتی ہے اس کا خاص فضیلت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو 27 رجب کا جو روزہ ہے یہ رکھنے سے بہت زیادہ برکتیں ملتی ہیں، چونکہ 27 رجب کی رات رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی تھی اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ عبد القادر بھائی یہ بتائیے گا، امیر اہل سنت کے ساتھ ماشاءاللہ کافی ایک وقت گزرا آپ کا، امیر اہل سنت کی روزوں سے محبت
اور اگر میں بالکل ابتدائی دور میں چلا جاؤں جی جی. تو اس وقت سے امیر اہل سنت کا روزوں سے ایک محبت ہے، روزہ رکھنے کا معمول ہے، یا پھر بعد میں جا کر یہ سلسلہ شروع ہوا؟ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں امیر اہل سنت دعوت اسلامی سے بھی قبل، مطلب جیسے ہی آپ مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ مدنی ماحول سے وابستہ جو ہمارا کہلاتا ہے، دعوت اسلامی سے وابستگی، یہ جو دینی ماحول ہے دینی ہمارا، ماحول جو ہمارا ہے، اس کو مطلب اس کے شروع ہونے سے پہلے سے ہی آپ نماز روزے کے پابند تھے، سبحان اللہ، ایک نیک اور متقی نوجوان تھے. سبحان اللہ، آپ کی جوانی اور لڑکپن بھی ایسا تھا کہ جو روزوں سے جو ہے مزین رہتا اور نمازوں سے مزین رہتا تھا. آپ کے شروع کے معاملات جو ہے وہ بھی روزے میں رہے. یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی دعوت اسلامی جو ہمیں روشناس کی گئی، بتائی گئی، اس میں ہم روزے کو بڑا لازمی سمجھتے تھے کہ جہاں پر مطلب امیر اہل سنت کیونکہ ان کے پیچھے چلنے والے تھے، جب ان کے پیچھے چلنے کا شعور ہوا اور محبت ہوئی تو پھر جو ادا یہ نبھاتے تھے ان کو بھی ہم آپ نے امیر اہل سنت کی جوانی دیکھی ہے؟ جی جی، امیر اہل سنت کی جوانی میں نے اچھی طرح سے دیکھی، ارے الحمدللہ رب العالمین. امیر اہل سنت کی داڑھی مبارکہ بالکل سیاہ ہوا کرتی تھی، اس سے بھی پہلے سمجھ لیجیے کئی دن تک دیکھتے رہے اس میں. اور یوں سمجھ لیجیے کہ امیر اہل سنت دعوت اسلامی کی بنیاد تو سن 80 کے بعد رکھی، مگر 79 سے مجھے یاد ہے کہ میں امیر اہل سنت کو جانتا تھا. ان کے بیانات اور شہید مسجد میں آپ کا ہونا، نور مسجد میں آپ کا ہونا، ان سارے معاملات کو جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے آپ کے قدم بقدم پیچھے چلتا رہا. اور الحمدللہ رب العالمین آج بھی دعوت اسلامی کی اور امیر اہل سنت کی غلامی کا شوق دل میں موجود ہے. اللہ پاک ان کی غلامی اور دعوت اسلامی میں اللہ پاک ہم سب کو اس سے کامل عطا فرمائے. میں سمجھ رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کی کیفیات بھی، میری کیفیات بھی عجیب سی ہو رہی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں، دیکھیے وہ کیا، یعنی کہ یہ وہ بزرگ ہمارے اسلامی بھائی ہیں کہ جنہوں نے امیر اہل سنت جو بانی دعوت اسلامی، جو ہمارے راہبر، ہمارے رہنما، ہمارے دلوں کی چین، ہمارے دلوں کی ٹھنڈک، امیر اہل سنت کے ساتھ وقت گزارا ہے. تاریخ جب بھی لکھی جائے گی انشاءاللہ ان ہمارے بزرگوں کی قربانیاں بھی اس میں ضرور شامل حال ہوں گی. اور سچی بات ہے، دل بڑا مچل رہا ہوتا ہے کہ کبھی امیر اہل سنت کی جوانی پر ہی صرف گفتگو کی جائے، کبھی آپ کے وہ جو دعوت اسلامی کے اوائل کی باتیں تھیں ان بزرگوں کے ساتھ وہ ہوتی رہے. اسی لیے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہم برکتیں لیتے رہتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ساتھ رکن شورا قبلہ حاجی امین اتاری سلمہ الباری موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں راشد بھائی؟ الحمدللہ. حاجی عبد القادر، ہمارے ناصر بھائی، زیارتیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضور آج ہم نے موضوع رکھا ہے معراج کے دولہا، اور ذکر خیر ہو رہا تھا امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی کا. میں چاہوں گا کچھ اس پر آپ بھی امیر اہل سنت کی گفتگو سے اگر کچھ آغاز فرمائیں. امیر اہل سنت کی جو روزوں سے، نماز سے محبت، اور پھر امیر اہل سنت کو دیکھ کر لاکھوں اسلامی بھائی جو عبادت گزار بنے، جو نیکیوں کی طرف آئے، کچھ وہ ذکر خیر ہو. اس کے بعد مزید ہم آپ سے کچھ مدنی پھول لیں گے. اللہ پاک امیر اہل سنت کو صحت و سلامتی دے، عافیت دے، جیسا کہ حاجی عبد القادر بھائی بھی ابھی فرما رہے تھے. تو واقعی یہی بات ہے کہ شروع سے ہی یعنی اس بات کا ایک اہتمام ہوتا تھا کہ تقریباً پورا ہی سال، اکثر سال ایسے گزرے ہیں کہ 5 دنوں کے علاوہ امیر اہل سنت جو ہے وہ روزے سے ہی رہا کرتے تھے. بلکہ یہ بات بھی اگر میں کہوں کہ جب جہاں جس کی ملاقات امیر علیہ سنت سے ہوئی ہے تو دوسرے دن وہ روزے سے ہی رہا ہے. سبحان اللہ. اور پھر وہ جو بزرگوں کا کتابوں میں انداز پڑھتے تھے نا کہ پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، تو الحمدللہ یہ بھی ایک اہتمام اسلام بھائی کا دیکھتے تھے کہ آج پیر صاحب کے پاس جانا ہے تو روزہ رکھ کر جانا ہے، کیونکہ وہاں جو کھانا ہے وہ مغرب کے بعد ہی کھلا دیا جائے گا. انشاءاللہ مرشد کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو روزے ہوں گے. تو پھر اس کے بعد سے ہی رجب شریف کے، شعبان کے روزوں کی تحریکیں، پھر ہر پیر شریف کا روزہ، پھر پیر و جمعرات کا روزہ، پھر ایام 20 کے روزے. تو سچی بات ہے کہ اب اس دینی ماحول سے پہلے تو ان باتوں کا علم ہی نہیں تھا کہ یہ روزے بھی کوئی رکھنے ہوتے ہیں. بلکہ اگر بچپن کی باتیں یاد کرتے ہیں تو بڑی بڑی عمر کے افراد جو ہے وہ تو رمضان کے روزے بھی نہیں رکھ پاتے تھے. لیکن آج الحمدللہ خاندان میں، پڑوس میں، اور خود مدنی چینل پر آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو 5-5 6-6 سال کے، جن پہ ویسے بھی روزے فرض نہ ہو،
لیکن آج وہ رجب شعبان کے روزے بھی رکھتے نظر آتے ہیں الحمدللہ. اور سحری اجتماعات کی جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں، جو تہجد کے جو مناظر ہم مدنی مذاکرے میں دیکھ رہے ہیں، تو یہ بات کو اپیل کرتے ہیں نا کہ آج کے اس دور میں بھی جبکہ لوگ پتہ نہیں کون کون سی رعایتیں ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے کہ جو اس کا اہتمام کراتا ہے. اور الحمدللہ جاپان میں بھی سحری اجتماعات ہم نے کیے، روزے اسلامی بھائی نے رکھے، اور ماشاءاللہ تہجد کے مناظر تو تقریباً اکثر دنوں میں ہی دیکھے جاتے ہیں یہاں پر بھی. تو خیر جو اچھی صحبت ہوگی نا راشد بھائی، وہ اثر تو دکھاتی ہے. بالکل ایسا ہی. اللہ پاک نے دعوت اسلامی کی صحبت عطا فرمائی ہے، امیر اہل سنت کی صحبت عطا فرمائی ہے مدنی چینل کے ذریعے بھی. تو اللہ اس میں ان کو سلامتی دے اور ہمیں ان کے فیوز و برکات سے ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو مالا مال فرمائے. آمین آمین. حضور یہ فرمائیے گا آج جو ہمارا موضوع ہے معراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو، مدنی چینل کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کن باتوں کی نصیحت فرمائیں گے؟ کیا مدنی پھول دیں گے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں تو معجزات بے شمار ہیں، اور بڑا ہی اہم معجزہ یہ معراج ہے. اور یہ علماء نے لکھا یہ رب کی ایک نعمت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا ہوئی. سبحان اللہ. اور اس میں جو آپ کے عظمت و شان کے جو بیانات کیے گئے اور اس کے جو واقعات ہیں وہ تو ظاہر ہے ابھی مبلغین بھی بیان کریں گے. تو یہ چونکہ کہ کم وقت میں ہوا، تو اب یہ جب ہوا تو اس کی کیفیت کیا تھی کہ بستر بھی گرم رہا، کنڈی بھی ہلتی رہی اور پانی بھی چلتا رہا. تو سردی کے موسم میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بستر میں گھستے ہیں تو ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جب لیٹے رہتے ہیں تو گرم رہتا ہے، اور جب وہ گرم بستر سے نکلتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو اب سفر معراج جو ہوا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ مختصر سے وقت میں یہ پورا سفر معراج ہوا. اور کیسا رہا کہ وہ بستر واپسی ہوئی تو بستر گرم تھا، اور جس دروازے سے نکلے تو کنڈی جو ہلتی تھی وہ کنڈی ہل رہی تھی. اس میں یہ سفر پورا ہو گیا. تو کہا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں اس کی مثال دی تھی کہ ہمارے پیارے نبی یہ اس کائنات کی جان ہے. تو جب کہا کہ جس طرح گھڑی میں سیل لگا ہو اور وہ سیل جو ہے وہ گھڑی سے نکال دیا جائے تو گھڑی رک جاتی ہے، اور جیسے ہی سیل لگا دیا جائے تو پھر گھڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس دن اس رات زمانے کی جو جان تھی وہ دنیا سے چلی گئی. جب واپس آئی تو زمانے نے پھر چلنا شروع کر دیا. تو اس لیے جو ہے وہ بستر بھی گرم رہا، کنڈی بھی ہلتی رہی. تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جو ایک جواب دیا ہے وہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد. تو خیر دھوم دھام ہے، ہر جگہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے چرچے ہیں. تو بہرحال میری حاضری قبول فرمائے اور دعا بھی فرمائے کہ اللہ پاک ہم یہاں پر بھی دینی کاموں کو ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. تمام اسلام میں سے بھی گزارش ہے دعا کیجیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی معراج کے حوالے سے کیا ہماری تربیت کرتے ہیں، کیا پیغام دیتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں. تو اس کا اظہار شب معراج یوں بھی ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی، اور وہ اس طرح کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام صف بستہ تھے مسجد اقصی میں، امام کا انتظار تھا. پھر جب امام تشریف لے آئے یعنی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جبریل امین نے تکبیر کہی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
نے امامت فرمائی سارے نبیوں کی، یعنی جو سب نبیوں کے بعد تشریف لائے، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ سب سے یہ مرتبے میں بھی پیچھے ہیں، نہیں، مرتبے میں سب سے آگے۔ تو یہ معراج کی شب میں ایک تو یہ مطلب ہے کہ اظہار ہوا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اس کو بڑے پیارے اور چھوٹے انداز میں اپنے منظوم طور پر بیان کیا ہے۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایام و معنی اول آخر، پیچھے سب دست بستہ حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، پیچھے سب دست بستہ حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ یہ سارے نبی پیچھے ہاتھ باندھے گئے، دست بستہ مانے ہاتھ باندھے ہوئے یہ کھڑے تھے۔ یہ ایک راز تھا شب معراج، اور نماز اقصیٰ میں یہ راز تھا، سر مانے راز، کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، کہ یہ بھید تھا، یہ راز تھا۔ اقصیٰ میں جو نماز ہوئی اس کا کہ اول آخر کے معنی کو ظاہر کیا جائے، کہ یوں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہی اول، لیکن آئے سب سے آخر میں، یعنی اظہار نبوت آخر میں ہوا، تو اول آخر کے معنی ظاہر ہوئے کہ آئے سب سے پیچھے اور آخر، اور امامت کی صف پر سب سے آگے کھڑے ہو گئے انبیاء کرام علیہ السلام پر، اور امامت کا مسلح آپ کو عنایت ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی بڑی خوبصورت باتیں، آپ کی کچھ فرمائشیں بھی تھیں۔ ناصر بھائی کچھ فرمائشیں پوری کریں ہمارے اسلامی بھائیوں کی۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم واللہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ میرے پیر دی، میرے پیر دی، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے، ہوے لکھاں کروڑا دا بیر ہوے، ہوے لکھاں کروڑا دا بیر ہوے، میرے پیر دی، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے، رستا نبیاں ولیاں دا، جے رستا نبیاں ولیاں دا، اے ہو رستا میرے مرشد دا، اے ہو رستا میرے مرشد دا، اس رستے پہ میرا بھی پیر ہوے، اس رستے پہ میرا بھی پیر ہوے، ساڈے پیر دی، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ والوں کی۔ اللہ کریم اپنے پیاروں کا صدقہ ہمیں اپنے پیاروں سے نسبت اور تعلق
ہمیشہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا پروگرام زندگی بہتر بنائیں اور اس کا موضوع وہ ہے معراج کے دولہا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اللہ پاک کی طرف سے کون کون سے تحفے ملے، آئیے آپ کو کچھ بیان کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا تحفہ یا معجزہ کہیں وہ یہ ملا کہ آقا کریم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ دوسرا تحفہ یہ ملا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے بغیر واسطے کے کلام کیا، یہ نبی پاک علیہ السلام کو بہت بڑا شرف ملا۔ تیسرا تحفہ یہ ملا، معراج کی رات اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ چوتھا تحفہ یہ ملا، معراج کی رات اللہ پاک کی طرف سے یہ خوشخبری امت محمدیہ کو دی گئی، اس امت کو دی گئی کہ جو شخص اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور پانچواں تحفہ یہ ملا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہم غلامان رسول کو ملا وہ ہے نماز۔ نماز کا تحفہ آقا کریم علیہ السلام کو ملا اور اس امت پر 5 نمازیں فرض کی گئیں، لیکن یہ 5 نمازیں 50 نمازوں کے برابر ہیں۔ نماز نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو رکھا گیا ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں کیسے خوش نصیب ہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، دعائیں لے رہے ہیں کریم آقا علیہ السلام سے۔ نمازی کو سب سے بڑا انعام جو قیامت کے دن ملے گا وہ رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جس رب کی دنیا میں عبادت کرتا ہے انشاءاللہ قیامت کے دن اس رب کو دیکھے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی برکتیں اور نبی پاک علیہ السلام کے طفیل اللہ جنت میں ہم سب کا داخلہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے تصویر کی جانب بڑھتے ہیں، کچھ کال بھی ہیں کچھ میسیجز بھی ہیں۔ سب سے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی محمد سلمان التاری، خرل ٹاؤن، کراچی۔ جو یہ اسکرین پہ تصویر دکھائی جا رہی ہے یہ میسج دے رہی ہے کہ درخت جو ہے ہمیں ماحول کی آلودگی سے بچاتے ہیں، اور ویسے بھی درخت جو ہے آکسیجن مہیا کرتے ہیں۔ آکسیجن انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ درخت درجہ حرارت کو بڑھنے سے روکتے ہیں، درخت اور پودے لگانے سے ماحول ٹھنڈا اور خوشگوار رہتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی درخت اور پودے وغیرہ لگایا کریں۔ ماشاء اللہ الکریم، ہمارے بزرگوں کا مدنی چینل جو سلسلے لے کر آتا ہے، بڑی معلوماتی سلسلے ہوتے ہیں، جہاں بزرگوں کو فائدہ ہوتا ہے وہیں گھر میں بیٹھے نوجوانوں کو، گھر کے بڑوں بوڑھوں سب کو ماشاءاللہ الکریم فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس مدنی چینل کو شاد و آباد فرمائے، آمین۔ عبدالحد بھائی کیا فرماتے ہیں؟ درخت جو ہیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں، درجہ حرارت کو کم کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے اس کے فوائد ملتے ہیں۔ بالکل انہوں نے درست فرمایا کہ درخت جو ہے وہ عالی شان اللہ پاک کی مخلوق ہی کہوں گا جی، کہ اس کے ذریعے سے یہ جو انوائرمنٹ ہے نا یہ کنٹرول ہوتا ہے، اور جو بات انہوں نے کہی ہے وہی درست ہے کہ ماحولیات میں سب سے بڑا عمل دخل جو ہے نا وہ درختوں کا ہے۔ آپ اپنے گھر میں بھی آپ دیکھیں گے کبھی انشاءاللہ کسی کے یہاں اگر گھر کے اطراف میں پودے زیادہ ہوں گے نا تو اس گھر میں جب آپ داخل ہو رہے ہوں گے نا تو خود بخود آپ کو ایک فرحت سی محسوس ہوگی، سبحان، آپ کو ایک اچھا سا فیلنگز ہوگی۔ لیکن جہاں درخت نہیں ہوں گے، پولوشن زیادہ ہوگا اور بہت زیادہ دھواں وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں آدمی کو سانس کا گھٹن محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات کی میرے بھائی نے کہ الحمدللہ عز و جل پودے لگانے سے انوائرمنٹ کنٹرول ہوتا ہے۔ ٹھیک، یہ ایک کشمیر سے اسلامی بہن کا میسیج ہے کہ مدنی چینل کے تمام پروگرام بہت اچھے ہیں، بہت رہنمائی ملتی ہے، میرے بچے بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ آج کی تصویر کے مطابق میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آلودگی پھیلانے سے اجتناب کریں اور زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں جو ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے دن رات محنت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ بڑا اچھا خوبصورت میسیج، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید کال دیجیے۔ محمد شفیق بغدادی بات کر رہا ہوں، ماتلی سے، ضلع بدین سندھ سے۔ ماشاء اللہ
راشد بھائی، ہم تو یہاں پر جو نا وہ آپ کا سلسلہ دیکھتے ہیں. اس وقت ہم لوگ ماتلی تحصیل کے بھی اطراف میں ایک گاؤں ہے اللہ ڈنو خاص کے لیے، وہاں پر ہیں. اور یہاں پر گاؤں والوں کے ساتھ بیٹھ کر جو نا وہ آپ مدنی چینل دیکھنے کی ماشاءاللہ ترکیب ہوتی ہے. کافی چیزیں جو نا وہ سیکھنے کو بھی ملتی ہیں اور بہت ماشاءاللہ مزہ آتا ہے. اور اس تصویر کے حوالے سے عرض یہ کرنی تھی کہ جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ درخت جو نا وہ ہمارے رخصت ہو رہے ہیں، کم ہوتے جا رہے ہیں، اور آلودگی جو نا وہ بڑھتی جا رہی ہے، جو سامنے دھواں وغیرہ ظاہر ہو رہا ہے. میں تو اس سے یہ سمجھ سکا ہوں کہ ہمیں جو نا وہ درخت جو نا وہ زیادہ سے زیادہ لگانا چاہیے، اور دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر ہی جو دعوت اسلامی کا نعرہ ہے پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے، اس میں ہم سب جو نا وہ شامل ہوں تاکہ یہ آلودگی بھی دور ہو اور ماحولیات جو نا وہ اچھے سے اچھا جو نا وہ ہو جائے. ماشاءاللہ. مختصر وقت میں اتنا بتا دیں، رسول پاک علیہ السلام جب آسمانوں کی طرف گئے، ساتوں آسمان کی آپ نے سیر فرمائی، کون کون سے نبی علیہ السلام نے آسمانوں پر آپ کا استقبال کیا، کیسے جذبات کا اظہار کیا؟ آپ نے کہا مختصر عرض کر دیتا ہوں، تو میں مختصر جو اپنی یادداشت ہے اس کے مطابق تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پہلے آسمان کی طرف پہنچے، آپ نے دروازہ کھلوایا، پوچھا کون؟ کہا جبرائیل. پھر کہا ساتھ میں کون؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہا کہ ان کو بلایا گیا ہے، تو آپ نے کہا جی ان کو بلایا گیا ہے، مرحبا خوش آمدید کہا گیا. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، پھر اور اوپر گئے تو دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر اور آگے گئے تیسرے آسمان پہ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر اور آگے آپ تشریف لے کر گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آپ نے مرحبا کہا. اور پھر ساتویں آسمان پر جب پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی. اور پھر جب آپ کو تعارف کرایا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ آپ کے والد ماجد ہیں، جد امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو آپ ان کو سلام کیجئے. تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا اور پھر انہوں نے سلام کا جواب دیا. یہ تو ایک مختصر آپ نے جیسے کہا میں نے ایک بیان کر دیا. اسی میں مزید میں چاہوں گا تھوڑا یہی بیان کریں کہ معراج کی رات جو ہے نماز کا تحفہ ملا، اور یہ سنا جاتا ہے، مبلغین بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ احسان ہے اس امت پر کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بار بار عرض کرتے رہے. نبی پاک علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، تو 50 نمازوں سے 5 نمازیں رہیں. اس کو اگر مختصر اس کو بھی بیان کر دیں. اب جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کا دیدار سبحان اللہ کی سعادت پائی، پھر وہاں سے تحفہ ملا، بہت سے تحفے ملے جیسے آپ نے تذکرہ کیا، تو اس میں نماز بھی ایک تحفہ ملا. جب آپ دوبارہ چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضور میری قوم کو میں دیکھ چکا ہوں، آپ کی قوم یہ نہ کر سکے گی، آپ دوبارہ رب کی بارگاہ میں چاہیے. آپ نے جا کر عرض کی، کچھ تخفیف ہوئی، 5 کم ہو گئیں، تو یوں آنا جانا لگا رہا. اس میں علماء نے بہت سی شانیں بیان کی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ اپنی خواہش تھی کہ یہ رب کا دیدار کرے، میں یہ دیکھ کر آئے تو ان کا دیدار کروں. وہ ایک اپنا الگ سے ایک ماشاءاللہ اس کو بیان کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ عز و جل موسیٰ علیہ السلام بار بار عرض کرتے رہے، میرے آقا جاتے رہے. جب آخر میں 5 رہ گئی تو فرمایا گیا، اس کا مضمون ہے کہ اے محبوب 5 ہیں، پڑھیں گے تو 50 کا ثواب پائیں. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ دیدار محبوب کا دیدار ہوتا رہے. کیا بات ہے. یہ بھی چاہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا رہے، ہم کلام ہونے کا شرف ملتا رہے. سبحان اللہ کے سارے نبیوں کی شانیں بڑی عرف و اعلیٰ ہیں، لیکن خاص طور پر جو 5 نبی ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے، مرسلین علیہ السلام کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اور میرے اور آپ کے سچے اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 اولو العزم ہے، جلیل القدر ہے، سارے نبیوں سے زیادہ فضیلت والے یہ نبی ہیں. اللہ پاک کی سارے نبیوں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. مدنی چینل کے ناظرین،
ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو معراج ہوئی، اس کا ذکر قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی۔ یہ ایسی معراج کا یہ ذکر ہے، اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ علماء نے اس کو یوں بیان کیا، نبی پاک علیہ السلام معراج جو آپ کو ہوئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، یہ مسجد اقصیٰ وہ عظیم مسجد ہے جو سب سے پہلے تو مسجد حرام بنی، اس کے بعد مسجد اقصیٰ 40 سال کے بعد تعمیر کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ نے جنات سے اس کو تعمیر کروایا۔ سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام یا ان کے بیٹوں نے اس کو تعمیر کروایا، لیکن اس کے بعد پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کروایا۔ مسجد اقصیٰ وہ عظمت والی مسجد ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے۔ سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو 16 یا 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ پھر ظہر کی نماز میں 2 رکعت جب پڑھ چکے تھے تو پھر مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا، مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام ہو گیا۔ مسجد اقصیٰ یہ وہ عظمتوں والی برکتوں والی مسجد ہے جس کے بارے میں قرآن میں بیان کیا گیا بارکنا حولہ، کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ کے کئی نبیوں کے مزار مسجد اقصیٰ کے اطراف میں ہیں۔ یہ وہ عظمت والی مسجد ہے جہاں ایک وقت میں معراج کی رات کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جمع ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی۔ یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے جہاں نبیوں نے میرے اور آپ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی، اور اسی مقام پر اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جانور جو آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے کر آیا وہ ہے براق، جو جنت سے جانور لایا گیا۔ اس براق کو اسی مسجد اقصیٰ کے پاس ایک صخرہ نامی پتھر ہے، اس کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ سبحان اللہ، مسجد اقصیٰ یہ برکتوں والی، عزتوں والی اور رحمتوں والی یہ مسجد ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ اب قرآن پڑھیں تو قرآن میں آپ کو مسجد حرام کا ذکر ملتا ہے، مسجد اقصیٰ کا ذکر ملتا ہے اور مسجد قباء کا ذکر ملتا ہے۔ قباء اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے تعمیر کروائی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان مساجد کی برکت نصیب فرمائے، ہم سب کو ان جگہوں پر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آج کا ہمارا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ زندگی بہتر بنائیں، زندگی مختصر سی زندگی